دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استقامت تو مرحمت فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکیزہ زندگی۔ اس پروگرام کے اندر ہم ان باتوں کو شامل کرتے ہیں کہ اگر ہم انہیں اپنی زندگی پر اپنانے والے بن جائے، اپنی زندگی پر اپلائی کرنے والے بن جائے تو ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، خوشگوار ہو جائے۔ اس پروگرام میں ہوتے ہیں ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی جن کے مدنی پھول ہوا کرتے ہیں، اور اس پروگرام کی خصوصیت ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی گلدستے۔ ایک ہمارا موضوع ہوتا ہے، اس موضوع سے متعلق ہم گفتگو کیا کرتے ہیں۔ آپ نے ہمارے ساتھ اس پروگرام کے اندر شامل رہنا ہے، اور جو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، فیس بک وغیرہ پر دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، اپنا فیڈ بیک بھی ہمیں دے سکتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں اول تاخیر شامل رہیے گا، انشاءاللہ بہت ساری خوبصورت اور اچھی باتیں ہم سیکھنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہر بندہ دنیا میں آتا تنہا ہے، اکیلا ہے، لیکن اس دنیا میں کوئی بھی شخص اکیلا رہتا نہیں ہے۔ نارملی اسے مختلف رشتوں کو نبھانا ہوتا ہے، مختلف تعلقات کو نبھانا ہوتا ہے اور بنانا بھی ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر ان رشتہ داریوں کو، ان تعلقات کو ہم احسن انداز سے، یعنی اچھے انداز سے نہیں نبھائیں گے تو پھر زندگی مشکلات کا شکار ہوتی چلی جائے گی۔ اب رشتوں کو، تعلق کو کس طرح قائم رکھنا ہے، کتنا قائم رکھنا ہے اور ان کو نبھانا کس طرح ہے، یہ سیکھنا پڑے گا۔ سیکھنے سے چیز آیا کرتی ہے، اور اس کی بہترین تعلیمات ہمارے اسلام نے ہمیں دی ہیں۔ انہیں سیکھیں گے اور اس کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ زندگی اچھی ہو جائے گی۔ آئیے چلتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی کی طرف اور جانتے ہیں آج کس موضوع سے متعلق ہمیں وہ سمجھا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، مرحبا، خوش آمدید۔ آپ کو بھی خوش آمدید، مرحبا۔ جزاک اللہ۔ کیا فرمائیں گے؟ آج کا موضوع تو ایسا ہے کہ کچھ یوں کہا جائے ہٹ کر ہے، اور کچھ ڈیٹیل ہے، بہت توجہ کے ساتھ سمجھنے والی چیزیں ہیں۔ بہت اہم چیز ہے یہ، اچھا، کیونکہ جب آپ پاکیزہ زندگی کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں یہ بات ضرور آتی ہے۔ مثال، گوشہ نشینی، تنہائی، خلوت، علیحدہ ہو جانا۔ اچھا، تو آج ہم اس چیز کو ڈیفائن کریں گے، اور کون شخص کیا کرے، کیا بالکل کرے، کیا نہ کرے، اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ بتایا جائے گا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ ترجمہ، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو۔ علماء فرماتے ہیں یعنی عبادت میں دل اللہ پاک کے علاوہ کسی اور طرف مصروف نہ ہو۔ قرآن پاک کی آیت نے اللہ پاک کی طرف توجہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ صحیح۔ اچھا، گوشہ نشینی کو جو ڈیفائن کیا جائے گا، وہ فردر سٹیپ میں آگے اس کو ڈیفائن کیا جائے گا، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور بڑی اہم چیز ہے یہ۔ عبادت سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اچھا، کس کا کس طرح تعلق ہے، کس کی کتنی انوالومنٹ ہے، کیا چیز ہے، وہ ایک ڈیٹیل چیز ہے۔ یعنی آپ کی ابتدائی گفتگو سے یہ میں سمجھا ہوں کہ ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ تنہائی یا گوشہ نشینی ہے۔ جی جی، تو حضور، آج کے جس کو کہتے ہیں سوشل دور میں آپ گوشہ نشینی اور تنہائی کی بات کر رہے ہیں، حضور یہ فیس بک، واٹس ایپ، میسنجر، انسٹاگرام اور پتہ نہیں کیا 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 موجود ہے۔ اب تو رابطے بڑھ گئے، رابطوں کا دور ہے، آپ کہتے ہیں تنہا ہو جائیں۔ چلیے بھائی، حدیث پاک سن لیجیے، اور پھر آپ اپنے ہی اس سوال کے جواب کے بارے میں خود ہی فیصلہ فرما لیں۔ حدیث پاک سے جواب آئے گا۔ اس کے تحت ایک مدنی پھول بہت پیارا ہے، وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، نجات کا ذریعہ کیا ہے، یعنی وہ چیز جس کے ذریعے نجات ملے وہ کیا ہے؟ صحیح۔
ارشاد فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تم کو تمہارا گھر کافی رہے، اور اپنی خطاؤں پر رو۔ 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جاؤ، لوگوں کے پاس بلا وجہ نہ جاؤ، گھر سے نہ گھبراؤ، اپنے گھر کی تنہائی کو غنیمت جانو، گھر کی تنہائی کو غنیمت جانو کہ اس میں بہت ساری آفتوں سے امن ہے۔ دیکھیں گھر کی تنہائی کا کانسیپٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سیپریٹ ہو گئے، آپ نے فیس بک لے لیا، انسٹاگرام لے لیا، ٹویٹر لے لیا، میلز بھی ہیں آپ کے پاس، تو پھر آپ کے پاس واٹس ایپ بھی ہے، تو بھئی فون کال ہی ہے، ویڈیو کال ہی رہ گئی تھی، وہ آپ نے کر لی تو ساری چیزیں ہی دل بہل گیا آپ کا۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی ہے یہاں جو مقصد ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ دیگر باڈیز سے سیپریٹ ہو جائے۔ آپ کا ایک سیپریٹ روم ہے تو آپ اس روم کے اندر کوئی آ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا، اس کے بارے میں وہ آپ سمجھے کہ یہ آپ کی سلطنت ہے، کوئی قدم نہیں رکھ سکتا۔ یہاں تنہائی اور گوشہ نشینی یا سیپریٹ ہونے کا جو کانسیپٹ ہے اس کی اصل بیسک یہ چیز ہے کہ جو چیز جو بندہ اللہ پاک کی عبادت کر رہا ہے دل کہیں اور مصروف نہ ہو، کوئی اور ایسی ایکٹیویٹی اس کے پاس نہیں ہو کہ جو اس کو عبادت سے اس کے دل کو مصروف کر رہی ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تنہائی ہے یہ بہت سی آفتوں سے امن لانے والی ہے، یہاں پر یہ مراد ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبادات کرنے کے لیے تنہائی اختیار کرنا اور جو ضروری تعلقات ہیں وہ تو برقرار رکھنے ہی ہوں گے، یہ نہیں کہ بالکل ایسا قطع تعلق کہ کسی سے بات ہی نہیں ہو رہی، جو ضرورت کے تعلقات ہیں وہ برقرار رکھیں، بلا ضرورت رابطے اور ایکسٹرا آرڈنری میل ملاپ نہیں، اور عبادت کے لیے تنہائی اختیار۔ دیکھیں ضرورت جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کی ضرورت الگ ہے، آپ نے واسکٹ پہنی ہوئی ہے، میری ضرورت میں واسکٹ نہیں ہے، میں نے چادر پہنی ہوئی ہے، آپ نے چادر نہیں پہنی ہوئی، تو لوگوں کے لباس کی ضرورت الگ ہے، خوراک کی ضرورت الگ ہے، لوگوں کی اپنی سوچ کے مطابق ضرورت کا دائرہ کار ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں یہ نہیں بات ہو رہی کہ سید صاحب کی کیا ضرورت ہے تو میری کیا ضرورت ہے، یہاں یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے کس چیز کو ضرورت قرار دیا، تو جسے ضرورت قرار دیا اس چیز کے بارے میں بندہ غور کرے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ ہے کہ گوشہ نشینی کو تھوڑا سا ڈیفائن کرنے سے پہلے یہ ہے کہ گوشہ نشینی کیا چیز ہے اس کو سمجھا جائے، اور پھر اس میں جو باتیں ہیں کہ ضرورت اور بلا ضرورت اسے بھی ہم نے ڈیفائن کرنا ہے۔ آئیے آپ کو میرے سنت کا ایک مدنی گلدستہ دکھاتا ہوں۔ گوشہ نشینی کے کیا معنی ہیں؟ کیا یہ آج بھی ممکن ہے؟ گوشہ نشینی میں نے کونے میں بیٹھ جانا، بہرحال وہ اللہ کی رضا کے لیے گوشہ نشینی عبادت کے لیے کرتے تھے بزرگان دین۔ تلاوت اکیلے میں بندہ کر سکتا ہے، نوافل گھر میں آ کر، فرائض بے شک مسجد میں ہی پڑھے، با جماعت نوافل پڑھتا رہے، گھر میں تسبیح پڑھتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، یہ اکیلے میں ہو تو سکتی عبادتیں۔ دینی مطالعہ یہ بھی عبادت ہی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرے تو ثواب کا کام، یہ بھی اکیلے میں ہی ہوتا ہے، اکیلے میں زیادہ مفید ہوتا ہے، توجہ زیادہ رہتی ہے۔ بزرگان دین تو غاروں میں جا کر عبادتیں ان کا کرنا ثابت ہے، کیسے کرتے ہوں گے؟ غار حرا میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کئی روز تک عبادتیں کی ہیں، چراغ بھی نہیں، ظاہری طور پر چراغ وہ بھی نہیں۔ اب یہ کہ اس کے علاوہ بزرگوں نے بھی غاروں میں بسیرے کیے ہیں، تو اب یہ کہ کیسے کرتے ہوں گے؟ نہ مطلب پنکھا، نہ بتی، جانور، درندے، اللہ کی شان ہے، ان کا دل بھی لگتا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ جو بنیادی بات جو ہے نا اس کو آپ پہلے سمجھیں۔ اچھا، بندے کا اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے، عبادت کرنے یا گناہ سے بچنے کے لیے اپنے گھر یا کسی جگہ پر لوگوں سے الگ ہو کر عبادت کرنا۔ لیکن یہاں یہ بھی تو سمجھائے نا حضور کہ ہم گوشہ نشینی کیوں اختیار کریں، یہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، اس کا مطلب کیا، تعلق کیا ہے عبادت سے؟ عبادت ویسے نہیں ہو سکتی، نماز ہم نہیں پڑھ سکتے کیا؟ انسان کا دل عبادت کے لیے فارغ ہو،
مثال کے طور پہ آپ کی جو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہیں نا وہ نہیں ہونی چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, یعنی ہم یوں سمجھیں کہ بندہ ریلائز کر سکتا ہے ایک بات کو. مثال کے طور پہ اگر وہ ایک جاب پہ جاتا ہے, وہ جاب پر گیا یا اپنی دکان پر گیا, دکان کے بعد آئے گا, کچھ دیر آنے کے بعد فریش ہوگا, کھائے گا, پیے گا, پھر باہر جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, باہر جا کر کچھ دیر دوستوں میں بیٹھے گا, مائنڈ فریش کے نام پر یا اپنی چیٹنگ ختم کرنے کے نام پر یا کسی چیز کے نام پر وہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی رکھے گا. اچھا, اب اس ایکٹیویٹی کا ایک نقصان تو ظاہری سی بات یہ ہے کہ آپ کا جو وقت تھا وہ کہیں اسپینڈ ہو گیا, خرچ ہو گیا. ٹھیک ہے. سیکنڈ یہ کہ آپ کسی جگہ پر گئے ہیں, کسی مصروفیت میں گئے ہیں, اس سے فارغ ہونے کے بعد یہ نہیں ہے کہ آپ اس مصروفیت کی ساری چیزیں چھوڑ کر آ گئے, بلکہ یہ ہوا کہ اس مصروفیت سے کافی چیزیں آپ اپنے لیے لے کر آ گئے. کئی سوچیں لے کر آ گئے, کئی باتیں لے کر آ گئے, کئی پلاننگز لے کر آ گئے ہیں, کئی آپ نے فردر سٹیپ میں کیا کرنا ہے اس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں. تو ایک جگہ سے, ایک میٹنگ سے فارغ ہونے کے بعد آپ فارغ نہیں ہوئے, آپ نے اپنے مینٹلی طور پر اپنے آپ کو بزی کیا ہے, آپ کہیں انگیج ہو گئے ہیں, آپ خیالات آپ کے انگیج ہو گئے ہیں, آپ کے اہداف انگیج ہو گئے. تو اب آپ جب آ کر یہی چیز ہے, یہ شخص ہے جو کھانا کھا گیا, سب کچھ کر لیا, اس کے بعد وہ کتاب کا مطالعہ کر سکتا تھا, دینی کتاب کا, اللہ پاک کی رضا کے لیے, یہ وہ تسبیح پڑھ سکتا تھا, قرآن پاک پڑھ سکتا تھا, ایکس وائی زیڈ کوئی نہ کوئی کام, کوئی ایکٹیویٹی کر سکتا تھا, نوافل پڑھ سکتا تھا. ایک تو یہ وقت وہاں دے کر آیا. چلو بھائی, وہاں دینے کے بعد یہ ہو گیا کہ آیا, چلو بھائی 10-15 منٹ قرآن پاک ہی پڑھ لیتا ہوں. لیکن اب یہ قرآن پاک جب پڑھنے کے لیے آئے گا تو اب ذہنی طور پر پھر کئی خیالات اس کے ذہن میں ہوں گے جو ایکسٹرا ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہوں گے. تو وہ یہ ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اور سب سے ٹوٹ کر اس کے بنے رہو, اسی کے رہو, اللہ پاک کے اوپر رہو. تو اب وہ والی بات ہے کہ بندے کا دل, جیسا کہ علماء نے آیت کے تحت فرمایا کہ عبادت میں دل اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کی طرف مصروف نہ ہو. صحیح, کسی کی طرف بھی مصروف نہ ہو. اب یہ چیز کیسے آئے گی؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں بندہ انگیج ہوگا. تو اب جو جس چیز میں انگیج ہونا ہے وہ تو انگیج ہونا ہے, اور جس میں انگیج نہیں ہونا وہاں پر بھی انگیج ہو رہے ہیں. یعنی ہم اپنے گھر کے اندر, اپنے کمرے کے اندر رات کے 2 بجے اپنے سرہانے پہ رکھے ہوئے موبائل کو نکالا, اسمارٹ فون کو نکالا ہے, تو واٹس ایپ کو دیکھ رہے ہیں, تو ٹویٹر کو دیکھ رہے ہیں. تو پھر آپ ان ساری چیزوں کے اندر جب مصروف ہیں تو رزلٹ یہ ہے کہ عبادت آپ کی ڈسٹرب ہو رہی ہے. پریئرز ہے, نمازیں ہیں, کسی اور چیز کے معاملات میں جو یہ رکاوٹ ہرڈل آیا ہوا ہے, اس کو دور کرنے کا یہ طریقہ ہے. مگر اسے ڈیفائن کرنے کی ابھی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ میرے سنت کا دکھاؤں گا. ٹھیک ہے. کیا آج کے دور میں گوشہ نشینی ممکن ہے؟ اللہ, گوشہ نشینی کے اپنے آداب ہیں, ممکن تو ہے لیکن اپنے آداب ہیں, اور اس کے کافی ڈیٹیل ہے. ہر آدمی گوشہ نشین نہیں ہو سکتا, خصوصاً علماء کے لیے, کہ یہ امت ان سے نفع جب اٹھا رہی ہے, اب ان کے لیے تو گوشہ نشینی کی بالکل ہی ممانعت ہوگی, اس سے علماء کے لیے. تو اس کے آداب ہیں, تفصیلات ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ٹھیک ہے جی. اب ایک سب سے بڑا سوال کیا ہے کہ جب ہم تصوف کی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, صحیح, ہم بزرگوں کے بارے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایون پچھلے امیر علیہ سنت کے کلپ میں ایک بات آئی کہ غار حرا میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادت فرما رہے, یعنی آپ پر جو پہلی وحی شریف کا نزول ہوا وہ بھی آپ کی تنہائی سے تعلق رکھتی تھی. وہ جگہ سبحان اللہ, آپ کا آستان عالیہ, آپ کا مکان عالی شان, آپ کا مکان عرش نشان, مقدس گھر شریف, وہاں پر وہی تشریف نہیں لائی ہے. آپ تنہائی میں ہیں, آپ خلوت میں ہیں, آپ اکیلے ہیں, آپ کا نکاح ہو چکا ہے. حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح کے اندر آ چکی ہیں, اور اس نکاح سے پہلے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
تجارت کی غرض سے انہی کا سامان لے کر گئے تھے. اس کے بعد نکاح کا پیغام آیا, آپ نے نکاح کا اس پیغام کو قبول فرمایا, لیکن عبادت کے لیے سپریشن ہے, سپریٹ ہو کر عبادت فرما رہے ہیں. بزرگوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. اچھا, اب یہ چیز تو ہے, تصوف کی کتابوں میں ہے, بزرگوں کے واقعات میں ہے, خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی شریف کے اندر بھی یہ بات ہے. تو اب سوال یہ ہے, ذہن میں ایک بات یہ ہے کہ بھائی آپ نے جیسے بالکل شروع میں ہی ایک اس ٹاپک پر ہی یوں کہنا چاہیے نا, سب سے بڑا ہونے والا اعتراض کر دیا کہ بھائی آج کے دور میں, جدید دور کے اندر, آج کا یہ سوشل میڈیا کا جو دور ہے, آج کے جو یہ بالکل لہلہاتے مناظر ہیں, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹپس پہ ساری چیزیں ہیں, تو یو کے میں کیا ہو رہا ہے, یو ایس اے میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, چائنا میں کیا ہو رہا ہے, ایچ اینڈ ایوری ویئر ان یور ہینڈ. آپ یوں کلک کر کر یہاں سے یہاں اور یہاں سے وہاں چلے جاتے ہیں. تو اب اس دور کے اندر یہ سپریشن, اور پھر سپریشن کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ جیسے بیان کر دیا کہ بیڈ روم میں بیٹھے ہیں تو موبائل لے کر ہے, دل میں ہو یاد واٹس ایپ کی گوشہ تنہائی ہو, تو پھر تو اکیلے میں بھی نیند نہ آئی ہو, وہ ایک بات ہو گئی. یہاں یہ بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ دلی طور پر, دماغی طور پر, فزیکل سب لحاظ سے آپ ان ساری ایکٹیویٹیز سے سپریٹ ہوں گے. اب سوال وہی ہے جو آپ نے بات بیان کر دی کہ کیا ڈز اٹ از پاسبل ناؤ اور ناٹ, کیا آج کے دور میں یہ ہو سکتا ہے, آج کے جدید دور میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پہلی بات یہ کہ یہ چیز اپنے لحاظ سے آج بھی ہو سکتی ہے, اچھا, مگر لحاظ کو سمجھنا ہوگا. ٹھیک ہے. آج کا دور ہو یا پچھلا گزرا ہوا دور, ایک بات, اس میں کئی باتیں کامن ہیں. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ سمجھ لیجئے, جو دور گزر گیا نا, ان لوگوں نے بھی مغفرت حاصل کرنی تھی اور ہم نے بھی مغفرت حاصل کرنی ہے. بے شک. انہوں نے بھی اللہ پاک کی نافرمانیوں سے بچنا تھا, ہم نے بھی اللہ پاک کی نافرمانیوں سے بچنا ہے. بے شک. ان پر بھی اس طرح کی عبادت کے لیے کچھ ان کی رسپانسبلٹیز تھیں اور ہمارے لیے بھی ہیں. تو اب آپ یوں سمجھیں کہ ہم جا رہے ہیں تنہائی کی طرف, کیا کیا چیزیں دیکھنی ہے, کس انداز سے دیکھنی ہے, اور تنہائی کا معنی کیا کیا ہے اس کو سمجھنا ہے. دیکھیں, سب سے پہلی چیز, بندے پر بندہ ہونے کی وجہ سے دوسرے بندوں کے حقوق ہیں. صحیح. بھئی باپ کو دنیا کی کون سی قوم ہے جو بچوں کے لیے ایک ریسپانسبل پرسن نہ کہتی ہو؟ باپ کو ایک ذمہ دار آدمی کہا جائے گا نا. اولاد کے بارے میں, اپنی اولاد کو دیکھو کیا کر رہے ہو, وہ قوم کوئی سی بھی ہو, وہ کسی کلاس کی قوم ہو, کوئی ہائی لیول کی قوم ہو, کوئی ہو, کوئی کیسا ہی فرد ہو, اپنی اولاد کے تعلق سے, اس کی اولاد کے تعلق سے, اس فرد کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ تم ذمہ دار ہو, تم رسپانسیبل ہو, تمہاری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, تو اسلام اس میں اور زیادہ بڑھ کر بندوں کے حقوق, والدین کے حقوق جو اولاد کے تعلق سے ہیں, وہ بیان اسلام کرتا ہے. اچھا, اب بات یہ ہے, بندوں کے بندے پر جو حقوق ہیں وہ پورے کرنے ہوں گے. اب یہ کہ مثال کے طور پہ ایک نوجوان آدمی ہے, اس کو نکاح کا کہا گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اسلام میں نکاح نہ کرنا اور دنیا کو چھوڑ کر عبادت کرنا منع ہے. تو یہ نکاح نہیں کرنا, یہ نہیں کہا گیا. آپ نے اگر سپریٹ ہونا ہے تو یہ کہ شادی نہیں کریں, یہ نہیں کہا جا. نکاح بھی ہے, آپ کے ساتھ آپ کے بال بچے بھی ہیں. تو اب جب نکاح ہوا ہے تو آپ کی لائبلٹی کے اندر کھانا پینا بھی دینا ہے, رہائش بھی دینی ہے, آپ کو اس کے لباس وغیرہ جو چیز بیان کی ہے علماء نے, اس کے مطابق آپ کو دینا ہے, اور اپنی اولاد کے تعلق سے بھی اس کا نفقہ آپ نے پورا کرنا ہے, یعنی اس کے کھانے پینے وغیرہ کی ذمہ داری پوری کرنی ہے. ساتھ اولاد کی دینی تربیت بھی کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ساری رسپانسبلٹی آپ کے پاس ہے. اولاد کو ٹائم نہیں دیں گے, اولاد کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں, تو اس کی دینی تربیت کیسے ہوگی؟ اولاد کو اپنے ساتھ ویسے اٹیچ کرنا چاہیے. آپ کھانا کھا رہے ہو سیپریٹ نہ کھائیں, بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں.
بچوں کو اپنا عادی بنائیں، ان کے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، دو باتیں کریں گے، ان کے آگے سٹوریز ڈسکس کریں، کچھ حکایتیں وغیرہ سنائیں، اور اس سے حاصل ہونے والے مدنی پھولوں کے ساتھ، اس سے حاصل ہونے والی باتوں کے ساتھ، دینی باتیں جو آپ کو پتہ چل رہی ہیں، ان دینی باتوں کے ذریعے آپ بچے کی تربیت کریں۔ تو اب یہ والی چیز ہے، یہ لازمی بات ہے، یہ ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ یہ آپ سپریٹ ہو کر نہیں کر سکتے، آپ کو انوالو ہونا پڑے گا، بچے کو پیار دینا پڑے گا۔ بچے کو مثال کے طور پہ آپ نے اپنا بچہ ہے 7 سال کا ہو گیا، مسجد لے کر جانا ہے تو کیسے لے کر جائیں گے؟ نمازی بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے؟ ساتھ دیں گے، کمپنی دینی پڑے گی، ٹائم دینا پڑے گا آپ کو۔ اسی طرح بچوں کی ماں ہے، بچوں کی ماں کو بھی آپ کو ٹائم دینا پڑے گا۔ گھر ہے، گھر کے اندر سودا صرف لانا ہے، ایسا تھوڑی ہے کہ وہ آپ کہیں کہ منو سلوا کا ہی اب انتظام ہو جائے گا، میں تو صوفی بزرگ ہو گیا ہوں، یہاں سے یہ کھلے گا اور یوں کر کر من آئے گا تو یوں سلوا آئے گا، یہ حلوہ آئے گا، یہ بٹیر آئے گا، یوں دیکھ کے ڈھکن کھلیں گے اور پھر بستر سے نیچے ہوں گے۔ خیر یہ چیزیں دیکھیں قدرت سے تو دور نہیں ہے، مگر ہمارے لیے حکم نہیں ہے۔ ہمارے لیے حکم جو ہے وہ کوشش کا ہے۔ اللہ چاہے تو لازمی بات ہے، یہ کچھ بھی چیز نہیں ہے۔ وہ قوم جو ایک چٹیل میدان کے اندر بھٹک رہی تھی، سب کو من و سلوہ جو رب تعالیٰ دے رہا تھا وہ آج بھی ساری مخلوق کو دینے پر قادر ہے۔ یہاں تو سوال تو پھر آ گیا نا، ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین جو سن رہے ہیں ان کے ذہن میں آیا ہو کہ حضور بات شروع ہوئی تھی آپ کی تنہائی سے، اور آپ نے تو سارے رشتے ناتے سب کچھ گنا دیا اور اسے پورا کرنا ہے، تو بیچ میں سے تنہائی تو کہیں چلی گئی۔ یہی تو بات ہو رہی ہے کہ بھائی تنہائی کا یہ مطلب نہیں ہے، دس از ناٹ کانسیپٹ آف تنہائی، سپریشن کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے اسلام کے اندر کہ آپ سب کچھ چھوڑ دیں، اپنے بالوں کو بھی چھوڑ دیں، اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دیں، اپنی خالوں کو بھی چھوڑ دیں، اپنے یاروں کو بھی چھوڑ دیں۔ یاروں میں ڈیٹیل ہے، دیر از اے ڈیٹیل ان فرینڈس، یہ ایک چیز ہے۔ بہرحال بات آپ سے یہ ہو رہی ہے کہ آپ پر جو آپ کی لائبلٹی تھی آپ کے رشتہ داروں کے تعلق سے وہ آپ نے پوری کرنی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ بندہ ہونے کے اعتبار سے اللہ پاک نے جو چیزیں لازم کی وہ کرنی ہوں گی۔ بھائی جس پر جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے اس کو مسجد جا کر با جماعت نماز ادا کرنی ہوگی، اٹ از کمپلسری۔ جس پر جماعت کے شرائط پائے جاتے ہیں، جو جماعت جسے شریعت حکم دیتی ہے اس کو جانا پڑے گا۔ عورتوں کو نہیں جانا، مردوں کو جانا پڑے گا۔ ایسا بیمار ہے مسجد جا ہی نہیں سکتا، جہاں علماء نے رخصت دی ہے ان کی بات نہیں ہو رہی۔ تو بہرحال بات آپ سے یہ ہے مسجد بھی جانا پڑے گا۔ اب مسجد جا کر منہ پھلانے کا بھی شریعت نے نہیں کہا ہوا کہ کوئی ہاتھ ملانے کے لیے تو اب یوں باندھ لے کہ میں تو بھائی وہ خلوت والا آدمی ہوں، یہ چادر تھوڑی سی یوں آگے کر لی، ایسا نہیں ہو رہا۔ آپ کو حسن اخلاق کی بھی اسلام نے ترغیب دلائی ہے۔ یعنی آپ سے ان ریلیٹڈ آدمی، آپ کا کوئی مسلمان ہے، ان نون ہے، جانتے ہی نہیں ہیں آپ، اس کو بھی سلام کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ آپ نیکی کی دعوت کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا مقصد اچھا ہے اور ان نون فرد کے پاس جا رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے، لیکن تنہائی بھی ہونی چاہیے۔ اچھا جی پھر واپس آ جائیں اسی ٹاپک کی طرف۔ اب یہ ایک بات یاد رکھیں، اب ہم بڑھ رہے تنہائی کی طرف، تو فرسٹ یہ کہ آپ اپنا شیڈول بنائیں گے۔ بھائی یہ جماعت سے نماز یہ تو پڑھنی پڑے گی، شاپ پہ جانا پڑے گا، آپ مالک ہیں تب بھی جانا پڑے گا، آپ امپلائی ہیں ملازم ہیں تب بھی جانا پڑے گا، آپ فیکٹری کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، آپ مثال کے طور پر کسی فرم سے تعلق رکھتے ہیں، کسی جگہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ کو وہ چیزیں لکھنی پڑیں گی، نوٹ کرنی پڑیں گی، وہاں جانا پڑے گا، ٹائم دینا پڑے گا۔ جہاں ٹائم دینا پڑے گا، مثال کے طور پہ آپ کی جاب ہے پبلک ڈیلنگ کی، تو آپ کو پبلک ڈیلنگ کرنی پڑے گی، تو جیسی جاب ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ حلال جاب کی جگہ جو پبلک ڈیلنگ کی وہ میں چھوڑ کر کوئی ایسی جاب کر لیتا ہوں، ایسی جگہ چلے جاتا ہوں جب پبلک سے مجھے ڈیلنگ نہیں ہوتی، میں آفس ورک کر لوں، وہ کافی زیادہ اچھی بات ہے، تو وہ اس کا ایک اچھا آپشن ہے۔ یعنی شریعت نے یہ لازم نہیں کیا اس پر، مگر وہ ایک پلس ہے اس کا کہ اگر وہ اس وجہ سے لوگوں سے دور رہنا چاہتا ہے کہ میں تھوڑا سپریٹ رہنا چاہتا ہوں، یہ بھی اچھی بات ہے، مگر اس کو یہ کام کرنا پڑے گا، سبزی بھی لا کر دینی پڑے گی گھر کے اندر، یقین مانے آپ، یہ سبزی بھی آپ ہی کو لا کر دینی پڑے گی، گوشت بھی آپ کو لانا ہے، مٹر بھی آپ کو لانی ہے، بینگن بھی آپ کو لانی ہے، کدو شریف تو آپ ہی کو لے کر آنا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ نے لانی ہے، آپ لے کر آئیں گے، آپ اس کو استعمال کریں گے
اور گھر والوں کو بھی دیں گے تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی یہ دے دیا. تھوڑا سا ٹائم اپنے بچوں کو دیں, تھوڑا سا ٹائم دیں. اچھا بچے زیادہ ٹائم بھی نہیں دیں گے, وہ تھوڑا سا ہی ٹائم دیں گے, بیٹھے ہیں تھوڑی بچوں سے باتیں کریں. بچوں نے کھانا کھا لیا نا, پھر بھی بچوں کو ساتھ بٹھائیں, آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. بچوں کو یوں بھی لیا کریں. آپ نے مجھ سے کوئی بات تو نہیں, آپ کو مجھ سے کوئی کام تو نہیں ہے. اس سے بچے آپ سے کلوز ہوں گے. جب کلوز ہوں گے تو آپ کا مقصد ان کی دینی تربیت ہونا چاہیے, تو آپ ان کی دینی تربیت کریں. یہ آپ نے کیا. اب آپ دیکھیں, اب نماز جماعت سے پڑھ چکے, ٹھیک, نماز کے دوران کوئی مسلمان ملے, اچھے انداز سے ملاقات کر لیا آپ نے, ٹھیک ہے, کوئی درس و بیان میں بیٹھنا تھا وہ آپ نے کر لیا. آپ آ گئے, گھر کی جو چیز سودا صرف تھا وہ لے آئے, کھانا کھا لیا, تھوڑا بچوں کو ٹائم دے دیا. اب آپ اپنے لیے کچھ وقت تنہائی کی طرف آئیں, عبادت کی طرف آئیں, مگر اب بھی بریک لگا لیں. ہاں, ابھی بھی نہیں جانے دوں گا. کیوں؟ کچھ چیزیں ہیں. دیکھیں, سب سے پہلی چیز, انسان جب جاتا ہے نفل عبادت کی طرف, دیکھیں یہ تو ہو گئی نا لازم چیزیں کرنے کے بعد, اب آ گیا وہ تسبیح کی طرف, ذکر کی طرف, خوب تلاوت کی طرف. ایک یہ کہ قرآن پاک جو اس کو حفظ ہے وہ حفظ باقی رکھنا, یہ عاقل بالغ کی شرعی ذمہ داری ہے. ایک تو یہ ہے, اور ایک ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہا ہے, بڑی اچھی بات ہے. تسبیح پڑھ رہا ہے, اچھی بات ہے. نوافل پڑھ رہا ہے, اچھی بات ہے. لیکن اب جب یہ تنہائی کی طرف جا رہا ہے تو پہلا سوال یہ ہوگا کہ بھئی آپ کی جو شرعی ذمہ داریاں ہیں یا شریعت اسلامیہ نے جو آپ پر لازم کیا ہے, کیا آپ وہ پورا کر چکے ہیں یا نہیں؟ مثلا فرض علوم, اسلامی عقائد کے تعلق سے آپ کو جو ضروری معلومات ہونی چاہیے وہ ہے آپ کے عبادت معمولات وغیرہ کے جو ضروری مسائل ہیں, نماز کے, روزے کے, مال ہے تو زکوٰۃ کے, کاروبار کرتے تو کاروبار کے ضروری مسائل کی معلومات ہے. مثال کے طور پہ کون سا بندہ لباس پہن سکتا ہے, کون سا نہیں پہن سکتا, کون سی زینت اختیار کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا. بال رکھے ہیں تو مرد نے کندھوں کے نیچے جا رہے ہیں, عورتیں بالیں کٹوا رہی ہیں تو مردوں کی طرح کندھوں سے اوپر کر رہی ہیں, تو ان کی شریعت کی طرف سے اجازت نہیں ہے. تو معلومات بھی ہونی چاہیے. لوگ مثال کے طور پہ نماز نہیں پڑھتے اور پتہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا لازم ہے, نہیں پڑھ رہے تو یہ بے عملی کا گناہ ملتا ہے ان کو. لیکن بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو شریعت کا حکم ہی نہیں پتہ ہوتا, اس وجہ سے وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں. تو نماز کا تو خیر سب کو پتہ ہی ہوتا ہے, اور عام خاص بندوں کو پتہ ہوتا ہے نماز کا, لیکن اس طرح شریعت کے بہت سے احکام ہوتے ہیں جس میں گناہ کی وجہ سے بندہ اس لیے پڑھتا ہے کہ اس کے علم میں نہیں ہوتا. یار یہ بات نہیں ہے, یہ کون سی بات ہے, یہ تو بالکل نہیں. بھئی یہ اتنی 2-2 4-4 انگوٹھیاں نہیں پہن سکتا, مرد ایک انگوٹھی یہ شرط والی پہن سکتا ہے, یہ بتاؤ, تو وہ اتار دے کہ یار یہ تو پہننا جب شریعت نے منع کیا تو میرے کو کیا ضرورت ہے پہننے کی. معلومات کی کمی کی وجہ سے بھی بعض اوقات گناہ ہوتے ہیں. اسی طرح ہلاکت میں ڈالنے والے اعمال, ان کی ضروری معلومات, مثلا حسد کیا ہے, میں حسد سے کیسے بچوں, نجات دلانے والے اعمال, ان کی ضروری معلومات, اخلاص کیا ہے, میں مخلص اخلاص والا کیسے بنوں, صبر کیا ہے, مجھے صبر کیسے حاصل ہو. تو اب یہ سارے علوم اور اس کی بنیادی کتابیں آپ دعوت اسلامی کے فرض روم www.farzroom.net کو جا کر وزٹ کریں, اس میں پورا ڈیٹیل نوٹس دیے ہیں. یہ علم کے لیے یہ کتابیں پڑھیں, فرسٹ سٹیپ میں یہ پڑھ لیں, سیکنڈ میں, تاکہ آپ ایزی یعنی بائی ایزی سورس آپ جو ہے نا وہ ضروری علم, بیسک علم حاصل ہو جائے. اب تصوف کا ذہن بنتا ہے تو ہم آئیں گے, مثال کے طور پہ احیاء العلوم ڈائریکٹ ہم نے اٹھا لی, ہم پہلے باطنی بیماریوں کی معلومات اٹھائیں, اگرچہ یہ تصوف کا موضوع نہیں ہے, یہ بھی ایک بات ہے, لیکن یہ باطنی علوم کا فرض علوم ہے. سارا فرض اس میں ہے یہ بھی نہیں ہے, لیکن بہت ساری ضروری معلومات جو فرض علوم سے ریلیٹڈ ہے اس میں موجود ہے. تو پہلے بنیادی کتاب, انسان کو گائیڈ لائن ملی بھی ہو تو پھر ایزی ہوتا ہے اس کا کسی چیز کو سمجھنا. تو آپ وہاں پر آئیں گے تو آپ کو کیٹیگریز وائز بھی دی ہوئی ہے, آپ کو کیٹیگریز وائز بھی ہو گیا کہ اس ایج کے اندر یہ, اس ایج میں یہاں پر آ کر یہ پڑھیں, فرسٹ یہ پڑھیں, سیکنڈ یہ پڑھیں, تھوڑا ایزی بکس پہلے پڑھیں تاکہ آپ کمپلسری چیز جلدی پک کریں. تو اس کو اس انداز سے ڈیزائن کیا گیا ہے. یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ گوشہ نشینی کا جو ذہن بنتا ہے تنہائی کا, تو اس سے پہلے یہ چیزیں سیکھنی ضروری ہے. اور گوشہ نشینی کا پارٹ بھی تو ہو سکتا ہے نا یہ, ٹھیک ہے, ان کیس جب آپ سپریٹ ہو گئے,
آپ ان ساری شیڈول سے اپنی روٹین سے سپریٹ ہو کر آئے ہیں اللہ پاک کے لیے. یعنی یوں سمجھے جو بھائی ایک دن میں 24 گھنٹے ہو گئے, ٹھیک ہے جی, آپ کے ایک دن میں 1440 منٹ 1440 منٹس ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے سویا, کھایا, پیا, رویا, جو کیا آپ نے, آخر میں آ کر آپ نے کچھ نفل عبادت آخرت کی تیاری کے لیے 40 منٹس دیے. تو اب آپ ان 40 منٹس میں یہ چیک کریں کہ کوئی کمپلسری چیز تو نہیں چھوڑ رہا میں. تو کمپلسری چیز کیا ہے؟ مثلاً آپ کے فرض علوم پورے نہیں ہیں, صحیح. مثلاً آپ کو قرآن پاک درست پڑھنا نہیں آتا. نماز میں تو قرآن پاک ہی پڑھنا ہے نا, آپ نے قرآن پاک بھی پڑھنا ہے اور اس دیگر تسبیحات بھی پڑھنی ہے, وہ بھی عربی ہی ترکیب سے ہوں گی. یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ تسبیح کے اندر ہی معنی بگاڑ دیں آپ کہ وہ تسبیح ہے. تسبیح کے اندر بھی معنی بگڑ گئے تو نماز نہیں ہوگی, یہ مسئلہ بھی ہے. تو اب یہاں پر آپ جب آپ آ رہے ہیں 1440 منٹ میں, ٹھیک ہے, فرض نماز میں آپ نے ٹائم دیا, ٹھیک ہے, آپ نے جاب پر ٹائم دیا اور اس کے پیسوں سے گھر کی کفالت پوری کی ہے. لیکن جب آپ آ رہے ہیں ان سارے کاموں سے فارغ ہو کر خالص کوئی وقت آپ کے پاس ہونا چاہیے. یعنی یوں ہو آپ کے 1440 منٹ سے کچھ منٹ میرے اللہ پاک کے لیے ہونے, سبحان اللہ, اور اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے میرے پاس کچھ منٹ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اس انداز سے ہوں کہ ان کا ایک حق ہم پر آتا ہے کہ ہم ان پر درود پاک پڑھیں. اللہ پاک نے حکم دیا, اللہ پاک کا حکم ماننے کی نیت ہو کہ اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نبی علیہ السلام پر خوب درود و سلام پڑھیں. آپ 10 پڑھ لیں, 12 پڑھ لیں, 1000 پڑھیں, اگر آپ کا وسعت ہے پڑھیں, مگر یہ وقت رکھیں. 10 پڑھیں, 3 رکھیں, 2 رکھیں, 1 رکھیں. اسپیشلی طور پر درود پاک ضرور پڑھیں, اور اسی طرح اسپیشلی طور پر اللہ پاک کی عبادت کے لیے ضرور وقت رکھیں. دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو درود پاک پڑھنا ہے یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہی ہے, یہ بھی اسی ٹائم کا حصہ ہے. اللہ پاک کا حکم پورا ہی کرنا ایک طریقے سے. میں نے سیپریٹ اس کو اس لیے ذکر کیا کہ اس کو ایک چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے, اور ایک حق ہمارا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احسان ہم پر بہت زیادہ ہے نا, تو ایک حق ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا کرنے کے لیے خاص طور پر درود پاک کی یہ ترکیب بنائے. اب یہ جو بات آئی آپ کی, یہ 40 منٹ آپ نے رکھے ہیں. دیکھیں صرف 40 نہیں ہے, نمازیں اگر کسی کے اوپر قضا ہیں تو اس کو جلدی نمازیں پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو میں نے ایک سمجھانے کے لیے بات کی. اب آپ سب سے پہلے فرض علوم چیک کریں, قرآن پاک آپ کو درست پڑھنا آتا ہے نہیں آتا ہے, یہ آپ سمجھیں. اور بڑی پیاری بات غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول اعلیٰ حضرت نے لکھا, سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں فرض چھوڑ کر نفل عبادت کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو بادشاہ نے اپنی خدمت کے لیے بلایا. بادشاہ صاحب تخت پہ بیٹھے, بلایا چلو بھائی آ جاؤ. وہ صاحب آنے کی جگہ کیا کرے, وہ بادشاہ کے غلام کی خدمت کرنے لگے, اس کے پیر دبانے لگ گئے. اور یہ بادشاہ کے پیر میں درد ہو رہا ہے, بلایا ڈاکٹر صاحب کو کہ بھائی آ کر اس کو دیکھ لو, تو وہ اسی کے غلام کے پاس جا کر اس کے پیر دبانے بیٹھ گیا. تو کیسا بے وقوف آدمی ہے. تو اب یہ والی بات ہے کہ فرض چھوڑ کر نفل کی طرف آنے والے کی مثال اسی طرح کی ہے. اس بات کو سمجھنا چاہیے. یعنی رب کا تو حکم تھا کہ یہ فرض ادا کرنا ہے, تو وہ فرض وہ ادا نہیں کر رہا جو رب کا حکم ہے, اس کی جگہ جو ہے وہ نفلی کام کر رہا ہے اپنی طرف سے جو رب نے حکم نہیں دیا تھا, یعنی لازم نہیں کیا تھا. تو یہ اس کی مثال ایک سمجھائی گئی ہے. آپشنل پر آپ چلے گئے, کمپلسری چھوڑ دیا. کمپلسری چھوڑ. اچھا, اب رب پاک نے مثال کے طور پر رب پاک نے جو لازم کیا, آپ نے ایک وقت اپنے رب کے لیے خاص کیا. سب سے پہلا آپ یہ جدول دیکھیں, کسی کا مثال کے طور پر ٹائم بنتا ہے ظہر سے پہلے میں کچھ مطالعہ کر سکتا ہوں, کوئی آفٹر ظہر کر سکتا ہے, دکان میں رش نہیں ہوتا, خود سیٹ صاحب ہیں ظہر پڑھنے گئے, آدھا گھنٹہ کتاب پڑھ کر آ گئے, کوئی اور کام ہے, جو بھی جیسی سچویشن ہے ایز پر کنڈیشن آپ کی, آپ نے جو بھی کام کیا, ایک وقت آپ نے اللہ پاک کے لیے نکالا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکالا, مگر اللہ پاک نے جو آپ پر لازم کیا نا وہ نہیں کر رہے آپ کر رہے ہیں اپنی مرضی. تو بھائی اپنی مرضی نہیں کریں گے آپ. دیکھیں بزرگوں نے نفل پڑھے نا تو پہلے فرائض وغیرہ, یعنی آپ سمجھے بیسک ان کی چیزیں کمپلیٹ تھیں. ہمارے بیسک کمپلیٹ ہوتا نہیں ہے, ہم یوں ڈوب گئے. یعنی اگر کسی کو درود پاک پڑھنے
بہت برکت والی چیز ہے. وہ پڑھ رہا ہے, وہ درود پاک پڑھی جا رہا ہے, بھائی صحیح پڑھ رہے ہو یا نہیں, مخارج صحیح ہیں یا نہیں. اچھا درود پاک کے ساتھ ساتھ آپ پر جو قضا نمازیں اس کا کیا ہوا؟ تو بھائی آپ نے جو آپ کے پر شرعی طور پر لائبلٹیز ہیں ان کو جانیں, اور جو ٹائم آپ نکال رہے ہیں اس میں ضرور آپ یہ رکھیں. ٹھیک ہے آپ نفل زیادہ نہیں پڑھ سکتے, آپ دن میں 2 نفل پڑھ لیں, پورے 24 گھنٹے میں 2 نفل رکھ لیں, باقی آپ قضا نمازوں کے لیے ٹائم رکھ لیں, کوئی اور چیز کر لیں. مگر آپ اپنے آپ کو بیٹھے تو صحیح, ڈیزائن تو کریں, اپنے پاس اپنے جدول کو مینٹین تو کریں آپ, تاکہ آپ کسی کی طرف جا سکے, اس کو سمجھ سکے. اب یہ ساری چیز کب ہوگی؟ دیکھیے یہ اس وقت ہوگی جب تھیم میں ہوگا میرے پاس انفرادی عبادت کے لیے ایک سیپریٹ وقت ہونا چاہیے. تو یہ تھیم ہے کہ بندے جب تک اس طرف نہیں آئے گا اس وقت تک یہ والا کام نہیں کر سکے گا. اچھا اب ایک تو یہ بات سمجھ میں آ گئی, ہر مسلمان خواہ اس کے فرائض پورے ہوں یا نہ ہوں, نفل پورے ہوں یا نہ ہوں, ایک وقت اللہ پاک کے لیے خاص کرے. ہاں جس کے فرائض میں ہی اگر خدا نخواستہ کمی ہے تو پہلے اس وقت میں اس چیز کو پورا کر لے تاکہ وہ پھر دوسری طرف آ سکے. اسی طرح انسان کو اس کے لیے جو بہت زیادہ اہم چیز ہے وہ لوگوں کے بیجا میل جول کو چھوڑنا پڑے گا, موبائل سے رشتہ توڑنا پڑے گا. یہ تو بڑا بھاری جملہ نہیں فرما دیا آپ نے. کیا کریں, مدنی چینل کے ناظرین ہمیں دیکھ رہے کہ موبائل چھوڑ دیں, کیا کریں؟ موبائل اب میں یہ تو کہہ نہیں سکتا, موبائل تو یہاں پہ رکھا ہوا ہے, آپ کے پاس بھی ہے. موبائل سے بھی وہی اکارڈنگ ٹو ضرورت رابطہ ہو, مینیج کریں آپ, مینٹین کریں آپ. کیا آپ کو فیس بک آئی ڈی کی ضرورت ہے؟ کیا آپ کا فیس بک کو دیکھنا کمپلسری ہے؟ کیا آپ کا واٹس ایپ دیکھنا لازم ہے؟ بھائی کال اور میسج کے ذریعے آپ کے سادے موبائل کے ذریعے گزارا نہیں ہو سکتا. آپ کو کمیونیکیشن کے لیے اگر چاہیے تو کمیونیکیشن کا سورس تو پورا ہو رہا ہے. اگر آپ کا ابراڈ میں کہیں رابطے ہیں اور آپ کو واٹس ایپ چاہیے ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن نہیں ہو پاتی تو ٹھیک ہے, واٹس ایپ ہوگا تو پھر کچھ کلپس آئیں گے, تو کچھ فوٹیجز آئیں گی, تو کچھ یہ آئے گا, تو کچھ ہلا گلا ہوگا, تو پھر یہ والا کام نہیں ہو سکے گا. تو اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ گوشہ نشینی کے لیے میل جول چھوڑنا پڑے گا. اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ انسان کی آنکھ کی, کان کی, جسم کے اعضاء کی برائیوں سے حفاظت ہوتی ہے. تو گوشہ نشینی ضروری ہے, میل جول ایکسٹرا چھوڑنا پڑے گا, ایکسٹرا دوست چھوڑنے پڑیں گے. موبائل کے ساتھ تو میل فیمیل دوست سارے ہی ہوتے ہیں, یہ والے معاملات تو زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. تو اب وہ یہی چیز ہے نا کہ جب میل فیمیل ہوتے تو رکھ رکھاؤ کے ساتھ کئی چیزیں کرنی پڑتی ہیں, کچھ ہوتا ہے, تو ان کے نقصانات حاصل ہوتے ہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین, آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے گوشہ نشینی, یا دوسرے الفاظ میں کہہ لے تنہائی. تو بہت ساری باتیں ہم نے سنی, اور اس میں جو چیز ہمارے سننے کے بعد سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اس کو خلاصتاً اگر ہم بیان کریں کہ گوشہ نشینی ہمیں اختیار کرنی چاہیے, تنہائی اختیار کرنی چاہیے. تنہائی اختیار کیوں ضروری ہے کرنا, کیا وجوہات ہیں؟ کیونکہ جتنا زیادہ اننیسیسری میل ملاپ ہوتا ہے, ملاقات یا ایسی مصروفیات ہوتی ہیں جو در حقیقت جنہیں مصروفیات کہنا بھی نہیں چاہیے, وہ کیا کرتی ہیں پھر آدمی کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے. دیکھیں ملنا ملانا چاہے وہ اننیسیسری ہو, کوئی حرام نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے, لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ جب گیدرنگ ہوتی ہے, 4 بیٹھے, تو پھر وہاں کیا ماحول بنا کرتا ہے. بہت دفعہ وہ پھر گناہوں بھرا ماحول ہوا کرتا ہے. تو وہ بیٹھنا جب ضروری نہیں تھا تو وہ نہ بیٹھا جاتا, اس کی جگہ کیا کرا جاتا, تنہائی اختیار کی جاتی اور اپنے رب کو یاد کیا جاتا. اب اسی تنہائی کو اختیار کر کیا ہو سکتا تھا, اللہ پاک کی عبادت کے کام ہو سکتے تھے, بندہ آخرت کے بارے میں غور و فکر کر سکتا تھا. اور جو بہت تفصیل سے ہماری بات ہوئی کہ اس پر غور و فکر کرے, کہیں ایسا تو نہیں کہ جناب میرے کوئی فرائض میں کوتاہی ہو, ایسا تو نہیں کہ میں نوافل پڑھ رہا ہوں اور فرض چھوڑے بیٹھا ہوں, یا اور بھی اس طرح کی کوئی خرابی میں اختیار تو نہیں کر رہا, غلط معاملات میں تو نہیں پڑا ہوا جو میری آخرت کو برباد کرنے والے ہوں. تو وہ تنہائی اختیار کریں, ضروری بھی ہے. اور تنہائی کا مفہوم یہ بھی نہیں ہے جیسے وضاحت ہو گئی کہ بس سب کچھ چھوڑ چھاڑ دینا ہے, بالکل آج سے جو ہے کسی غار میں جا کر بیٹھ جانا ہے, ایسا بھی نہیں ہے. بلکہ جو ضروری معاملات ہیں
ان کو پورا کرنا ہے. ان نیسیسری قسم کی جو مصروفیات ہے، ونڈو شاپنگ ہو رہی ہے، ایسے ہی گھومے چلے جا رہے ہیں، تو اس کو ختم کریں اور آخرت کی طرف متوجہ ہوں. یہی مقصد آج کی گفتگو کا ہے. حضور مزید کیا فرمائیں گے؟ اللہ پاک سے حقیقی محبت ہو جائے تو بندے کے لیے تنہائی آسان ہو جائے گی. سبحان اللہ، کیا بات ہے. آئیے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ پاک سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں آخرت کی طرف متوجہ رہنے والے امور میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ان نیسیسری قسم کی مصروفیات ہم نے اپنے اوپر لے لی ہیں ان سے ہماری جان چھوٹ جائے، اور رب کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی ذات کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. الہ العالمین جو عاشقان رسول اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہیں، سب پر نصر رحمت فرما. الہ العالمین ہم سب پر نصر کرم فرما. الہ العالمین ہمیں اپنی یاد کرنے والا بنا، بے جا میل جول، فضول بیٹھکوں، بری صحبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استقامت تو مرحمت فرما.